میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش بال پوائنٹ ہونٹوں میں دبائے وہ سوچ میں پڑ گئی. پھر ایک لمبا سانس لیتے ہوئے قدر بے بسی سے مسکرائی. بہت مشکل ہے اس سوال کا جواب دینا. کیوں مشکل ہے؟ جویریہ نے اس سے پوچھا. کیونکہ میری بہت ساری خواہشات ہیں اور ہر خواہش میرے لیے بہت اہم ہے. اس نے سر جھٹکتے ہوئے کہا. وہ دونوں آڈیٹوریم کے عقبی حصے میں دیوار کے ساتھ زمین پر ٹیک لگائے بیٹھی تھیں. ایف ایس سی کلاسز میں آج ان کا 8واں دن تھا اور اس وقت وہ دونوں فری پیریڈ میں آڈیٹوریم کے عقبی حصے میں آ کر بیٹھ گئی تھیں. نمکین مونگ پھلی کے دانوں کو ایک ایک کر کے کھاتے ہوئے جویریہ نے اس سے پوچھا. تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے امامہ؟ امامہ نے قدر حیرانی سے اسے دیکھا اور سوچ میں پڑ گئی. پہلے تم بتاؤ, تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ امامہ نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر دیا. پہلے میں نے پوچھا ہے, تمہیں پہلے جواب دینا چاہیے. جویریہ نے گردن ہلائی. اچھا ٹھیک ہے, مجھے اور سوچنے دو. امامہ نے فوراً ہار مانتے ہوئے کہا. میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش وہ بڑبڑائی. ایک خواہش تو یہ ہے کہ میری زندگی بہت لمبی ہو. اس نے کہا. کیوں؟ جویریہ ہنسی. بس 50-60 سال کی زندگی مجھے بڑی چھوٹی لگتی ہے. کم سے کم 100 سال تو ملنے چاہیے انسان کو دنیا میں, اور پھر میں اتنا سب کچھ کرنا چاہتی ہوں. اگر جلدی مر جاؤں گی تو پھر میری زندگی کی ساری خواہشات ادھوری رہ جائیں گی. اس نے مونگ پھلی کا ایک دانہ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا. اچھا اور؟ جویریہ نے کہا. اور یہ کہ میں ملک کی سب سے بڑی ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں, سب سے اچھی آئی اسپیشلسٹ. میں چاہتی ہوں کہ جب پاکستان میں آئی سرجری کی تاریخ لکھی جائے تو اس میں میرا نام ٹاپ آف دا لسٹ ہو. اس نے مسکراتے ہوئے آسمان کو دیکھا. اچھا, اور اگر کبھی تم ڈاکٹر نہ بن سکی تو؟ جویریہ نے کہا. آخر یہ میرٹ اور قسمت کی بات ہے. ایسا ممکن ہی نہیں ہے. میں اتنی محنت کر رہی ہوں کہ میرٹ پر ہر صورت آؤں گی. پھر میرے والدین کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں اگر یہاں کسی میڈیکل کالج میں نہ جا سکی تو وہ مجھے بیرون ملک بھجوا دیں گے. پھر بھی اگر کبھی ایسا ہو کہ تم ڈاکٹر نہ بن سکو تو؟ ہو ہی نہیں سکتا. یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے اور میں اس پروفیشن کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں. یہ میرا خواب ہے اور خوابوں کا بھلا کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ امپاسبل. امامہ نے قطعی انداز میں سر ہلاتے ہوئے ہتھیلی پر رکھے دانوں میں سے ایک اور دانہ منہ میں ڈالا.